جب سارے شہداء حضرت امام سمیت اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شہادت کا درجہ انہوں نے حاصل کر لیا، تو اب یہ ہوا کہ وہ لوگ خیموں کی طرف آئے۔ خیموں میں جو سامان تھا، مسافرین کے پاس سامان تھا ہی کتنا، وہ سارا لوٹ لیا گیا۔ اب ان کو اونٹوں پر بٹھایا گیا، ایک اونٹ پر تین لوگوں کو باندھا گیا، چاہے وہ مبارک صاحبزادیاں تھیں یا ان میں سے ایک مرد جو بچے تھے حضرت امام زین العابدین، ان کو بھی اسی طریقے سے تین کو باندھ کر، حالانکہ صاحبزادیاں کہاں بھاگ سکتی تھیں، یا یہ بیمار جو اس قدر بیمار تھے کہ اٹھ کر خود چل بھی نہیں سکتے تھے، تو یہ کہاں جا سکتے تھے، لیکن ظلم جو کرنا مقصود تھا، اپنی عاقبت کو خراب کرنا جو مقصود تھا، تو انہوں نے انہیں جو ہے وہ باندھ کر زنجیروں کے ساتھ، رسیوں کے ساتھ اونٹوں پر بٹھایا نہیں، یوں سمجھیں لاد دیا۔ اب یہ قافلہ جو ہے وہ کوفہ کے دارالامارت پہنچا۔ کوفہ کے دارالامارت پر جب یہ قافلہ پہنچا تو وہاں پر حضرت امام پاک کے سر انور کو ایک تشت میں، پلیٹ میں، ٹرے میں رکھ کر جب زیاد کے سامنے رکھا گیا تو ایک چھڑی سے حضرت امام کے ہونٹوں کو چھیڑنے لگا، تو حضرت زید بن ارقم، یہ صحابی رسول تھے اور بڑے بوڑھے صحابی رسول تھے، یہ اٹھے اور غصے سے ان کا جسم کانپنے لگا اور بڑی شدت بھری آواز میں انہوں نے فرمایا کہ او دشمن خدا، او دشمن رسول، تجھے حیا نہیں آتی؟ یہ وہ مبارک لب ہیں جنہیں میں نے بکثرت دیکھا ہے کہ ان کو میرے محبوب نے اپنے ہونٹوں کے ساتھ چوما ہے، اور تو ان پر اپنی یہ چھڑی لگاتا ہے۔ تو اس عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے، 70 سال سے اوپر ان کی عمر تھی، کہا اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے قتل ہونے سے کوئی خوف بھی نہیں تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک کونے پر ایک صاحبزادی تشریف فرما ہیں پرانے سے کپڑوں میں۔ اس نے پوچھا یہ جو خاتون بیٹھی ہیں یہ کون ہیں؟ تو 3 دفعہ جب اس نے پوچھا کہ یہ کون ہیں، حضرت زینب وہ جو بیٹھی ہوئی تھیں وہ سیدہ زینب، وہ بار بار پوچھتا کہ یہ کون ہے، تو وہ سیدہ خود اپنی طرف سے جواب ارشاد نہ فرماتی۔ تیسری بار اس کے پوچھنے پر ایک کنیز نے یہ بات کہی کہ یہ زینب بنت علی ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی صاحبزادی ہیں۔ اب یہ وہ صاحبزادی ہیں کہ جن کو آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ان کو یہاں پر لایا گیا تھا تو یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دارالخلافہ میں تشریف لائی تھی۔ اس وقت دارالامارت، دارالخلافہ کوفہ تھا، تو اب جب یہاں پر تشریف لائی تھی تو ایک شان و شوکت کے ساتھ آئی تھی، اور بہت سی خواتین نے ان کا استقبال کیا تھا، اور یہ خود خواتین میں درس قرآن دیا کرتی تھیں۔ شہر علم کا جو دروازہ ہو، اس کی جو صاحبزادی ہو، اس کے علم کا کیا کہنا ہوگا؟ تو اب وہ درس قرآن لوگوں کو دیا کرتی، جو خواتین ہوتی ان کو شریعت کے مسائل بتایا کرتی، شریعت سکھایا کرتی۔ تو اب جب اس نے بار بار پوچھا تو جب ان کو بتایا گیا کہ یہ وہ ہیں، تو اب وہ بات وہ سوچ رہی ہوں گی کہ جب میں پہلے اپنے بابا کے ساتھ یہاں پر آئی تھی تو تب میرا کیا حال تھا، اور آج ان بدبختوں نے ہمارے خاندان کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی کی ہے۔ وہ بڑی پریشان حالت میں وہاں پر تشریف فرما تھی۔ جب بار بار اس نے چھیڑا، تنگ کیا، تو اب سیدہ زینب جب کھڑی ہوئی تو جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ایسا مکفّا اور مسجع خطبہ تھا، ایسا عالیشان خطبہ تھا کہ اس کو سن کر عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد اس شخص کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم بھی بڑی شاعرہ ہو، تمہارے والد بھی بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہ میں شاعرہ ہوں نہ میرا والد شاعر تھا، بلکہ ہمیں تو علم جو ہے یہ وراثت سے ملا ہے، ہمیں علم اپنے محبوب اور اپنے نانا کی بارگاہ سے ملا ہے، ہمیں ان مکفّر اور مسجع کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو بولتے ہیں وہ امر ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا امر ہوا کہ وہ خطبہ ان کا آج بھی منوان کتابوں میں لکھا ملتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ جو نوجوان لڑکا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں علی بن حسین ہوں۔ تو اس نے کہا کہ علی بن حسین تو اس کربلا میں شہید ہو گئے، اور میں نے ان سروں میں سے ایک سر علی بن حسین کا دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، میں ان سے چھوٹا ہوں، بیمار ہونے کی وجہ سے اس شہادت کے مرتبے پر فائز نہ ہو سکا، تو اب جو ہے وہ
یہ کہتے ہوئے اس نے کہا کہ صلاۃ الجامعہ یعنی جامعہ مسجد کی طرف چلو نماز پڑھنے کے لیے۔ اب جب یہ وہاں پر پہنچے تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جب حضرت امام زین العابدین نے اس کوفہ کی مسجد میں خطاب کیا تو اس نے چند منٹ سے زیادہ آپ کا خطاب چلنے نہ دیا اور آپ کو جو ہے وہ برا بھلا کہنے لگا، اور حضرت امام کی طرف اشارہ کر کے کہا، حضرت امام زین العابدین کی طرف کہا کہ یہ کذاب ابن کذاب ہے۔ وہاں پر ایک صحابی عبداللہ ابن عفیف وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ تو کذاب ہے، تیرا باپ کذاب ہے، تیرا دادا کذاب ہے۔ یہ تو جو ہے وہ عزتوں کی منزلوں پر فائز ایک عظیم شخصیت ہے، تجھے حیا نہیں آتی کہ تو اس مبارک ہستی کے بارے میں کیا بکواس اپنے منہ سے نکالتا ہے؟ اور آپ نے اپنی تلوار جو ہے وہ اپنے نیام سے باہر نکالی۔ جیسے ہی تلوار نکالی تو اس نے اپنے مصاحبین سے کہا کہ اس شخص کو جو ہے وہ قتل کر دو۔ یہ عبداللہ ابن عفیف یہ واقعہ کربلا کے بعد ان صاحبان کربلا کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کی جان بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ قربان ہو گئی اس واقعے کے پیچھے۔ پھر اس نے جو ہے وہ یہ سارا قافلہ روانہ کیا دمشق کی جانب۔ جب دمشق کے راستے پر یہ قافلہ تھا تو ایک گرجا گھر راستے میں آیا۔ اس گرجا گھر پر جب وہ پہنچے تو وہ بدبخت جو ان 72 شہداء کے سروں کو لے کر چل رہے تھے اور ان اسیران کربلا کو لے کر چل رہے تھے، ان بدبختوں نے ایک عبارت لکھی، حالانکہ وہ کسی نے تحریر نہیں کی تھی، وہ قدرتی اس گرجے کی جو دیوار تھی اس پر یہ عبارت آئی، اور اس کو تاریخ نے نقل کیا ہے کہ اس عبارت کا جو ترجمہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ کیسی امت ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اپنے نبی کے نواسے کو شہید بھی کرتے ہیں اور پھر انہی کے نانا سے شفاعت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ کس قدر بدبخت ہیں وہ لوگ جو آج بھی یزید کا ساتھ دیتے ہیں اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ ان کو شفاعت بالکل نہیں ملنی اور ان کے عذاب میں مزید شدت ہونی ہے۔ بہرحال اس گرجے گھر کا جو مالک تھا، اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ ایک طرف وہ جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کا حال دیکھیے، اور ایک طرف اس گرجا گھر کے پادری کا حال دیکھیے کہ جب وہ رات میں اٹھا تو دیکھا کہ جہاں پر وہ سر انور موجود ہے اس سے لے کر آسمان تک ایک نور ہی نور جگمگا رہا ہے۔ اس نے کہا ہو نہ ہو یہ کوئی مبارک ہستی ہے۔ اس نے کیا کیا، باہر آیا، کہا تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ کچھ معاذ اللہ گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ چند حکومت کے باغی تھے، ہم نے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا ہے، مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، اور اب جو ہے وہ ہم ان کے سروں کو لے کر اپنے امیر کی بارگاہ میں، امیر کے دربار میں جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو سر انور ہے یہ کچھ دیر کے لیے مجھے مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مل سکتا ہے، اگر تم 10,000 اشرفیاں ہمیں دو۔ تو انہوں نے اس پادری نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں 10,000 اشرفیاں دوں گا، یہ سر جو ہے یہ تم مجھے دے دو۔ اب جو ہے وہ اس نے سر لیا، پادری نے اپنے اس گرجے میں گیا اور گرجے میں جانے کے بعد اس نے اس سر انور کو اونچی جگہ پر رکھا، اس سر انور کو دھویا، خون کو صاف کیا اور پھر خوشبو لگائی سر انور کے مبارک بالوں پر۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا نا کہ وہ 6 ماہ کے ننھے علی اصغر نے بھی زلفیں رکھی ہوئی تھیں، تو امام نے تو بدرجہ اولا زلفیں رکھی ہوئی تھیں، ان زلفوں پر اس نے کنگھی کی اور بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ سر جھکا کر امام کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی کچھ کنیزیں اور کچھ خدام تھے ان کو بھی بٹھایا اور کہا کہ یہ بڑی مبارک ہستی ہے کہ جس کا نور میں نے آسمانوں تک دیکھا ہے، اگر تمہیں کوئی بھی مراد ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے اور تم اگر اصل چیز حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے قریب بیٹھ جاؤ۔ وہ لوگ جو وہاں پر بیٹھے، تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ پادری اور اس کے کنیز اور خدام سارے سر امام حسین کی برکت سے مسلمان ہو گئے۔ دیکھیں ایک طرف وہ عیسائی جس کو ایمان کی دولت مل رہی ہے اور ایک طرف یہ وہ بدبخت ہیں۔ بہرحال وہاں سے جب یہ معاملہ آگے چلا تو راستے میں ایک جگہ ایسی آئی کہ ایک مکان کی چھت پر ایک قاری تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ وہ جب اس آیت پر پہنچا کہ اصحاب کہف، اور یہ جو کہف والے لوگ ہیں یہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے، تو لوگوں نے سنا اور اس قاری قرآن نے بھی سنا کہ سر امام حسین سے یہ صدا آئی کہ جو بات تم کر رہے ہو اصحاب کہف بھی اللہ کی نشانیوں میں سے واقعتاً ایک عجیب نشانی ہے، لیکن قتل حسین اور سر حسین کو یوں پھرانا یہ اللہ کی زیادہ بڑی نشانی ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد وہ قافلہ آگے چلا، دمشق پہنچا، یزید کے دربار میں جب پہنچے تو یزید نے جو ہے وہ
وہی حرکت کی جو عبیداللہ ابن زیاد نے کی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی اپنی چھڑی سے سر امام حسین کو چھیڑنے کی کوشش کی۔ اس کے دربار میں بھی ایک صحابی رسول تشریف فرما تھے اور انہوں نے جو ہے وہ کھڑے ہو کر اس کو کہا کہ خبردار، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تو بوسہ گاہ رسول ہے، اس پر تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان مبارک لبوں کو تو چوما کرتے تھے، تم اپنی گندی چھڑی ان مبارک لبوں کو لگانے کی کوشش کرتے ہو۔ جب یزید کے دربار میں یہ بات ہوئی اور لوگوں نے دیکھا کہ اچھا، وہاں پر ہی جب یہ بات ہوئی فوراً ہی پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان کے بعد حضرت امام زین العابدین نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب ان دونوں کے خطبات وہاں پر جو ہے وہ سنے گئے تو اس کے دربار میں کھلبلی مچ گئی، لوگ غم حسین سے اور محبت اہل بیت سے رونے لگے، ان کی جسموں پر جنبش طاری ہو گئی۔ یزید نے جب دربار کا یہ حال دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا کہ کہیں میرے خلاف جو ہے وہ بغاوت ہی نہ ہو جائے۔ اب جو ہے وہ ڈرا اور اس نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ امام نے فرمایا 3 باتیں ہیں، ان پر عمل کر لو۔ کہا وہ کیا؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں عزت کے ساتھ تکریم کے ساتھ مدینے روانہ کر دو۔ اس نے کہا مان لیا۔ کہا دوسری بات یہ ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کا خطاب جامع مسجد میں مجھے کرنے دو۔ اس نے کہا یہ بھی مان لیا۔ کہا تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جتنے میرے بابا کے قاتلین ہیں ان سب کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں ان کو سزا نہیں دے سکتا کیونکہ میں اس کی اہلیت نہیں رکھتا یا میں اس کو جو ہے وہ کر نہیں سکتا۔ اب جو لوگ یزید پلید کا ساتھ دیتے ہیں، ارے بدبختو، اس کے ساتھ دینے میں ایک بات یہ بھی کرتے ہیں کہ یزید نے حکم نہیں دیا تھا، کیونکہ اس دربار میں جب صحابی رسول نے اس کو ڈانٹا، اس نے کہا کہ مجھ سے قسم لے لو، میں نے عبیداللہ ابن زیاد کو یہ نہیں کہا تھا کہ وہ امام کو شہید کر دے، میں نے تو یہ کہا تھا کہ تم ان کو راستہ دے دو، ان کو مجھ تک پہنچاؤ، میں خود ان سے ڈیل کر لوں گا، معاملہ طے کر لوں گا۔ یہ بات اس نے کہی، ایک سیاسی بیان دیا۔ اس کو بنیاد بنا کر آج کے نام نہاد یزیدی ٹولہ یہ کہتا ہے کہ یزید کا تو حکم ہی نہیں تھا، یزید کی تو مرضی شامل نہیں تھی، اس لیے اس کو کچھ نہ کہا جائے، باقی جس کو مرضی کہو۔ ارے بدبختو، اگر یزید کا آرڈر نہ ہوتا تو کیا یہ معاملہ ہو سکتا تھا؟ اور اس کے بعد عبید اللہ کی ایک روایت وہ یہ ہے کہ وہ مسافر اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ یزید کے دربار میں آ رہا تھا جب یزید کا بالکل وقت انتقال تھا، مرنے والا تھا یا مر چکا تھا۔ اس وقت اس کے دربار میں جب آ رہا تھا تو راستے میں اس نے عبید اللہ کو پریشان دیکھا۔ کہا کیوں پریشان ہو؟ میں بتاؤں تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا تم اس لیے پریشان ہو کہ تم نے امام کو اور امام حسین کو ناحق شہید کیا ہے، تم ان کے قتل کی وجہ سے پریشان ہو۔ اس نے کہا کہ میں اس قتل کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، کیونکہ میں نے تو قتل ہی نہیں کیا، میں نے تو یزید کے حکم کی وجہ سے قتل کیا ہے۔ اور دوسری اسی کی روایت کہ جب یزید نے مسلم بن عقبہ کو مدینے کی طرف بھیجا تھا جنگ کرنے کے لیے، تو پہلے اس کے آرڈر آنے سے پہلے اس نے اس عبیداللہ ابن زیاد کو کہا تھا کہ تم جاؤ اور مدینے کا جو ہے وہ جا کر وہاں پر جنگ کرو۔ اس نے کہا کہ میں 2 گناہ نہیں کر سکتا، ایک گناہ پہلے ہی تمہاری وجہ سے قتل امام حسین میں شریک ہو کر چکا ہوں، اب یہ دوسرا گناہ مجھ سے نہیں ہونا، یہ کسی اور سے کراؤ جا کر۔ تو اب یہ 2 روایتیں اس کی تاریخ میں بڑے واشگاف الفاظ میں لکھی ہیں، تو اس لیے یزید کا آرڈر تھا، یہ دوسری روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا آرڈر تھا، اس لیے یہاں دربار میں اس نے سیاسی بیان دیا تاکہ میرے دربار میں کھلبلی نہ مچے۔ اب جب امام جو ہے وہ جامع مسجد دمشق کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں پر جا کر انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ 15 سے 16 منٹ کا وہ خطبہ تھا اور اس قدر عالی شان خطبہ تھا، سارے فضائل اہل بیت اطہار جو ہے وہ امام کی زبانی، اور امام بھی وہ امام کہ جو باب العلم کا شہزادہ ہو، ہیں جی، ان کا پوتا ہو، اور امام حسین کا شہزادہ ہو، وہ جب خطبہ دے گا تو اس خطبے کا عالم کیا ہوگا۔ جب انہوں نے گفتگو شروع فرمائی تو اب یزید لگا کانپنے کہ یہ تو سارے جناب اہل بیت اطہار کے فضائل کو جان لیں گے، کیونکہ اس نے لوگوں میں تشہیر تو کی نہیں تھی نا۔ راستے میں بھی جو لوگ پوچھتے کہ یہ کن کو قتل کیے لیے جا رہے ہو، تو وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ یہ اہل بیت اطہار کی عظیم مقدس ہستیاں ہیں، بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ چند باغی ہیں، معاذ اللہ، چند باغی ہیں کہ جو حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، ہم نے ان کی بغاوت کو جو ہے وہ ان کا سر کچل دیا ہے۔ تو اب لوگوں کو جب جیسے جیسے پتہ چلتا جا رہا تھا، یزید کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی جا رہی تھی، تو اب جو ہے وہ اس نے فوراً ہی مؤذن کو کہا کہ بھائی اذان شروع کر دو، یہ تو جناب سارے
سارے کے سارے میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ مؤذن نے اذان دی، نماز ہوئی، نماز کے بعد اس نے ان مبارک ہستیوں کو مدینے کی جانب روانہ کر دیا۔ یہاں پر ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے، بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ یزید کے ساتھ 70 صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ بالکل جھوٹ اور من گڑت بات ہے، کسی ایک صحابی نے بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، کسی ایک صحابی نے بھی۔ اور یہ بیعت کب ہوئی؟ یہ بیعت تب ہوئی کہ جب یہ واقعہ حالہ، یہ عظیم مقدس سانحہ جب ہو گیا، پھر اس کے بعد مدینے میں، اب یزید کے کارنامے سنیں، میں صرف ہلکی سی روشنی ڈالوں گا۔ اس نے مدینے میں 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہونے دی۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس کا یہ کتنا بڑا سیاہ کارنامہ ہے۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، اور 3 دن تک مسجد مدینہ شریف کے جتنی محترم خواتین تھیں ان کو اس بدبخت نے حلال کر دیا اپنی شامی فوج پر، اور وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و بربریت کرتے رہے۔ کوئی شخص نماز نہ پڑھ سکا سوائے ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنے آپ کو مجنون اور پاگل بنا کر جو ہے وہ مسجد میں گھس گئے، اور ان بدبختوں نے، ان شامی فوجوں نے کیا کیا؟ اپنے گندے گھوڑوں کو مسجد نبوی کے اندر باندھا۔ پھر دوسرا حملہ انہوں نے مکہ شریف میں کروایا، وہاں جہاں ہم نے 2-4 دن پہلے آپ نے سنا ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ دیلم میں جہاں پر عیسائی اور یہودی وہ سلطنت سے علیحدہ ہو رہے ہیں، اس نے کہا ان کو کچھ نہ کہو، ان مسلمانوں کو مارو، اور 700 سے زائد صحابہ کرام کو اس نے شہید کیا۔ 700 سے زائد صحابہ کرام کو قرآن پاک کے ہی اس نے جلائے۔ اور پھر جب اس نے مکے میں گولے برسائے، وہ پتھر برسائے، ان پتھروں کے برسنے سے کیا ہوا کہ حرم محترم کا وہ جو کالا غلاف تھا وہ جل گیا، اس کو آگ لگ گئی، اور وہ محترم سینگ جو جنت سے مہنڈا تشریف لایا تھا حضرت اسماعیل کی جگہ پر، اس کے مبارک سینگ کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر عظمت کے نشان کے طور پر لگے ہوئے تھے، وہ سینگ بھی اس واقع حالہ میں جل گئے۔ یہ اس سے زیادہ سیاہ کارنامہ اس کا یہ ہے کہ اس نے شراب کو حلال قرار دے دیا، اس نے محرمات کے نکاح کو جائز قرار دے دیا۔ یہ اس کی اتنی بڑی خرابیاں ہیں کہ جس سے اس یزیدی ٹولہ جان نہیں چھڑا سکتا۔ اس میں سے کسی ایک صحابی نے بھی اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تھی۔ جب یہ سارے واقعات رونما ہو گئے، اور چونکہ جب اس کی گورنمنٹ مسلط ہو گئی، آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ کرفیو لگا دیا گیا، تو کرفیو کے متعلق حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ جب کسی جگہ پر ظلم اور جبر کا نظام مسلط کر دیا جائے تو وہاں پر خاموشی اختیار کی جائے گی۔ تو وہاں پر جو صحابہ کرام علیہم رضوان چپ ہو کر بیٹھ گئے، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی۔ اس لیے یزید کے ساتھ صحابیوں کو کھڑا نہ کرو، صحابیوں کو نہ ملاؤ، کیونکہ کوئی بھی صحابی یزید کے اس سیاہ کارنامے میں شامل نہیں ہے، کوئی بھی ایک صحابی اس سیاہ کارنامے میں شامل نہیں۔ بہرحال یہ قافلہ جب دمشق سے نکلا اور مدینے پہنچا، اور آپ صرف سوچ سکتے ہیں، ہم سب صرف سوچ سکتے ہیں کہ وہ مقدس صاحبزادیاں اور وہ مقدس امام جب اس قافلے کی صورت میں دمشق تک ان کو باندھا گیا، پھر اس کے بعد باندھا نہیں گیا، اور اس کے بعد جب وہ مدینے پہنچے ہوں گے اور دربار رسول پر انہوں نے حاضری دی ہوگی، وہ کس قدر دردناک حاضری ہوگی، وہ کس قدر اذیتناک حاضری ہوگی کہ جب اپنے ان مبارک سروں کے ساتھ، ان مبارک جو ہے وہ کٹے ہوئے سروں کے ساتھ جب وہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں پہنچے ہوں گے، تو وہ کیا نالہ و کیا فریاد ہوگی۔ روایتوں میں بس اتنا ملتا ہے کہ وہ مقدس صاحبزادیاں جب اس مبارک حجرے کے اندر داخل ہوئیں تو کئی گھنٹے تک حجرے کا دروازہ بند رہا، اور آہوں اور سسکیوں کی آواز آتی رہی۔ وہ کیا باتیں ہوئیں ان نانا اور نواسیوں کے درمیان، اور اس نواسے کے درمیان کیا باتیں ہوئیں، نہ کوئی جان سکا، نہ کوئی کتاب لکھ سکی، نہ ہی ہم اس کو امیجن کر سکتے ہیں۔ بس وہ ایک فریاد تھی جو ان مبارک ہستیوں نے اپنے نبی تک پہنچائی۔ حضرت امام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ہنسے نہیں، کبھی مسکرائے نہیں، اور کبھی آپ کو پانی پیش کیا جاتا تو آپ اس پانی کو دیکھ کر کئی گھنٹوں تک روتے رہتے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیوں روتے رہے۔ ان کے بابا اور ان کے بقیہ لوگ جو اس قدر اذیت کے ساتھ پیاسے شہید ہوئے، بس اس کو ہم سوچ سکتے ہیں۔